یسوع میں آپ سب کی سلامتی اور میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عزیزوں حاضر ہوں. میری طرف سے آپ سب کو ہیپی ریزریکشن ڈے, عید قیامت المسیح آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. بڑوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو, اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں خوش رہیں. اور سب ویلکم ٹو دا پروگرام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو بھی ہیپی ریزریکشن ڈے. سیم ٹو یو. سب دیکھنے اور سننے والوں کو بھی ایسٹر مبارک ہو. خیر مبارک ہو. آج میں ایک بڑے خاص ٹاپک کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں. خدا کی امت. امت ہوتی ہے نبیوں کی, کیونکہ جب بھی کوئی نبی آئے اور نبیوں کے وسیلہ جو ہے وہ جنہوں نے اس نبی کو فالو کیا وہی اس کی امت ہو گئے. لیکن عبرانیوں اس کی 8ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں صاف طور پر لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میں اپنا قانون ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا اور ان کے دل پہ لکھوں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت. یہ تو اگر ہم کلام مقدس کو غور سے پڑھیں تو خدا کی امت تو جو لفظ ہے یہ تو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا. اور آج ہم اتنا بڑا خوشی کا دن منا رہے ہیں, تو یہ خدا کی جو امت ہے یہ کیسے خدا نے فارم کی؟ یعنی یہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں خدا نے اتنا بڑا شرف دے دیا کہ وہ خدا کی امت کہلائیں؟ زبور 33 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے, اور وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے برگزیدہ کیا. آمین. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت پڑھیں تو دیکھیے خداوند نے کس طرح برگزیدہ کیا اور کس طرح اپنے قوانین اس کے دلوں پر لکھے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. تو ہمیشہ کی زندگی جس کو ملے گی وہی برگزیدہ قوم ہوگی. دوسرے لوگ تو برگزیدہ قوم خدا کی نہیں ہو سکتی, تو کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. بالکل. جب ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہیں تو پھر کس طرح اس کی امت بن سکتے ہیں؟ تو خدا نے خود ہی اس کا انتظام کیا. خدا نے خود ہی اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ وہ تجسم ہو کر ہمارے گناہوں کی قربانی کے لیے آئے, اور اس نے اس قربانی کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا اور ہمیں برگزیدہ بنا دیا اور ہم اس کی قوم ٹھہرے. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا تھا جب ہمارے گناہوں کی پوری قربانی دی جائے, ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا جائے. ہم گناہ کی غلامی میں تھے اور ہم پر سزا کا حکم تھا. بابا آدم نے جب گناہ کیا تو خدا نے ان کو باغ سے نکال دیا, اور جب وہ باغ سے نکل گئے, باغ عدن سے نکل گئے, تو وہ خدا سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. تو پھر کس طریقے سے برگزیدہ قوم بن سکتے تھے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے بدلے میں قربانی دی جائے, اور وہ قربانی جب دی گئی تو پھر ہی ہم برگزیدہ قوم بنے. آمین. بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم برگزیدہ قوم بنے آج, یعنی جو اس بڑی عید میں شامل ہیں, جو اس کے زندہ ہونے کی, جی اٹھنے کی ہم عید منا رہے ہیں. بس جی آپ نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. اب بیٹے کا فدیہ دیا اور قربانی جو ہے وہ, کیونکہ بیٹا خود جو تھا تجسم خدا تھا, تو یہ تو بیٹے میں اور باپ میں جو ہے وہ کیا فرق ہے پھر؟ مطلب اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ بیٹے نے قربانی دی اور تجسم وہ باپ کا تھا, تو یہاں باپ اور بیٹے میں کیا ڈفرنس, کیا فرق کیا ہے؟ خدا قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. تو وہی کلام جو تھا وہی فضل اور سچائی سے معمور ہو کر اسی نے تجسم اختیار کیا. اور جب اس نے تجسم اختیار کیا تو انسان بن کر, کیونکہ خون بہائے بغیر نجات نہیں ہے, تو خون کے انسان بہا سکتا ہے. اگر خدا خود انسان نہ بنتا تو کس طریقے سے وہ خون بہایا جا سکتا تھا؟ تو اس نے خون بہانے کے لیے انسانی جسم اختیار کیا تاکہ وہ بدن میں
تمام دکھ اور تکلیف جو گناہ کی سزا تھی اس کو برداشت کرے، اور پھر ہم جب اس نے یہ قربانی ہمارے لیے دی اور اپنے قوانین اس نے ہمارے دلوں پہ لکھ دیے کہ جو کوئی اس قربانی کو قبول کرے گا وہی نجات پائے گا۔ آمین آمین۔ اس نے ہمارے دلوں پہ اپنے قوانین لکھے۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے دلوں پر وہ قوانین، کیونکہ قوانین تو وہ تھے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے، تختیوں پر خدا نے لکھ کر دیے تھے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے دلوں پر خدا کے قوانین ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم الگ کیے ہوئے خدا کے برگزیدہ قوم اس کے لوگ ہیں، تو کیا یہ احساس واقعی ہمارے اندر ہے، یا ہم اپنے ان پاک تہواروں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آج جو سیلیبریشن ساری چل رہی ہے اس کو مسیحی لوگ کیسے منا رہے ہیں، تو کیوں ان کی طبیعت میں کچھ خاص فرق جو ہے وہ ایک دنیاوی طور پر غیر قوموں کی طرح اپنے دن کو جو ہے کہ اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، چرچ چلے گئے، مطلب ایک عام دنیاوی طور پر اس کو منایا جا رہا ہے، اس کا روحانی پہلو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ آج کیا کہیں گے؟ میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا۔ جی۔ نیکودیمس جب یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، تو یسوع نے اسے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر دوبارہ پیدا ہوں؟ تو یسوع نے کہا کہ کیا تو سردار ہو کر یہ بات نہیں سمجھتا کہ جو جسم سے پیدا ہوتے ہیں وہ جسمانی ہیں اور جو روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ روحانی ہیں؟ تو جب تک ہم روحانی نہیں ہوں گے، جسم کی خواہشات کے، جسم کے گناہ کے غلام ہوں گے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس کی برگزیدہ قوم نہیں بن سکتے۔ ایک امیر آدمی یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ربی میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے اس سے کہا کہ جا حکموں پر عمل کر، موسیٰ نے جو تمہیں 10 حکم دیے ان پہ عمل کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ تو میں بچپن سے ہی کرتا ہوں۔ تو جب وہ بچپن سے ہی حکموں پر عمل کرتا تھا تو اس نے کہا کہ یسوع نے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنی ساری جائیداد بیچ کر میرے پیچھے ہو لے تو تو نجات پائے گا۔ وہ چلا گیا، بڑا غمگین ہو گیا تھا کیونکہ بڑا دولت مند تھا، چلا گیا۔ تو یسوع نے کہا کہ کوئی امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ بالکل بالکل۔ تو شاگردوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم کب سے تیرے پیچھے ہیں، تو کیا ہم کبھی بھی تیری بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو یسوع نے کہا کہ یہ انسانوں سے تو ناممکن ہے لیکن خدا سے ممکن ہے۔ تو خدا سے ممکن کس طرح بنا؟ خدا سے ممکن اس طرح بنا کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو یسوع کے ساتھ مسلوب کر دیتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پانی اور روح سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے برگزیدہ ٹھہرتے ہیں۔ ویسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جو ہم سے ممکن نہیں ہے وہ خدا سے ممکن ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ خدا سے ممکن ہے، لیکن دیکھیں انسان جو ہے وہ گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہے، جیسے دل میں لالچ آ جاتا ہے یا انسان مایوس ہو جاتا ہے جب ناکام ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی ہیپی ریزریکشن ڈے بھی منا رہا ہے، ہیپی کرسمس بھی منا رہا ہے، نیا سال بھی منا رہا ہے، سب کچھ سیلیبریٹ کرتے ہوئے پھر بھی جب انسان کبھی ناکام ہوتا ہے تو اس کا دل دکھ سے بھرتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے دکھ میں رہنا یعنی تاریکی میں رہنا، یا کسی چیز کا لالچ آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں خدا کی برگزیدگی میں رہتے ہوئے؟ پہلی تو بات ہے کہ پرانی انسانیت کی، تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں روح القدس انعام میں ملتا ہے۔ جب پطرس نے پینتیکوست کے دن کیا، پینتیکوست کے دن لوگوں کو تعلیم دینے لگا، تو اس نے کہا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور مسیح یسوع کے نام سے بپتسمہ لیں، گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیں، تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور وہ ہماری ساری ناراستی کو ہم سے دور کر دے گا۔ تو جب ہم
روح القدس کی برکت میں روح القدس کے کو اپنا دل مسکن بنانے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ ہمیں گناہوں میں گرا نہیں رہنے دیتا اور روز بروز ہماری برگزیدگی کرتا ہے اور ہم بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ اور جسمانی کام کے لیے پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ میں جن کاموں کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو سر انجام نہیں پاتا، لیکن جو نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ جب انسان بدن میں ہوتا ہے تو اس کو گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خیال کام میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، کیونکہ مسیح نے کہا کہ اگر تم نے کسی کی طرف بری نیت سے دیکھا تو تم نے اپنے دل میں اس کے خلاف گناہ کر لیا۔ تو یہ اس کو پاکیزگی کی طرف لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے، ہمیں اپنے بدن کو مسیح کے لیے خالی کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل پر اس کے قوانین لکھیں گے تو پھر ہی ہم کر سکتے ہیں، جو انسانوں کے لیے تو ناممکن ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے۔ خدا ہمیں پاک ٹھہراتا ہے اپنے قربانی کے وسیلہ سے، اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے اور اس کے وسیلہ سے ہمیں پاک ٹھہراتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جسم کے کاموں سے نفرت کریں تو وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور پھر پالوس رسول ایک اور بات لکھتا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہوں کے بدلے میں ہمیں جسمانی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کو قبول کر کے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم روحانی طور پر ہم روح القدس کے ساتھ چلتے ہیں، اور روح القدس خدا کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے کہ وہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ آمین۔ اچھا پاسٹر جی، بہت اچھا آپ نے جواب دیا کہ کس طرح سے ہم پاک روح کی شفاعت جو ہماری ہر وقت کرتا ہے اس کے وسیلہ سے ہم بچے رہتے ہیں، اور گر بھی جائیں تو خدا میں یہ قوت ہے کہ وہ پھر ہمیں از سر نوجوان کرتا ہے اور پھر ہمیں ایک بار زندگی میں موقع پہ موقع بخشتا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو درست کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گی، دیکھیں ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا خدا اپنا طریقہ کار نہیں بدلتا، جو طریقہ خدا نے سکھایا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب یسوع مسیح تو صلیب پر قربان ہوئے اور ان کا خون بھی جو ہے وہ صلیب پر بہا، تو خون کے لیے تو یہ ہے کہ خون جو ہے اس کا چھڑکاؤ پاک ترین مقام میں ہو، تو یسوع نے کس طرح سے اپنا خون جو ہے وہ پاک ترین مقام میں چھڑکا؟ موسیٰ کی شریعت کے مطابق جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ کاملیت کی طرف نہیں لے جاتی تھیں، تو کاملیت کی طرف لے جانے کے لیے خدا نے کہانت اور شریعت کو بدل دیا، اور اب جو نئی شریعت ہے اس کے مطابق یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ اپنی جان فدیے میں دے کر ہمیں گناہوں کی غلامی سے آزاد کر لے۔ خدا کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ قربانی کا جو خون تھا وہ قربان گاہ پہ چھڑکا جاتا تھا، تو جب یسوع مسیح نے اپنے بدن کی قربانی صلیب پر دی اور اپنا خون بہایا، تو وہ اپنے خون سے بھرا ہوا پیالہ لے کر آسمانوں سے گزر گیا، اور اس مقدس ہیکل کو جو خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پہ دکھائی تھی، اس میں جو انسان کے ہاتھ سے نہیں بنی ہوئی تھی، اس میں اپنا خون چھڑک دیا اور انسانوں کے لیے 2 چند قربانی دی، یعنی ان کو گناہ سے بھی نجات دی اور ان کو خدا سے بھی ملا دیا۔ جی بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنا خون کا بھی چھڑکاؤ کیا۔ اب یہ فدیہ جو دیا ہے یسوع نے، یہ دیا ہے 2000 سال پہلے۔ قبل از مسیح بہت لوگ تھے جنہوں نے مسیح یسوع کے دنیا میں آنے سے پہلے پرانا عہد نامہ جیسا کہ خدا کے سچے وعدوں کی کتاب ہے، اس میں خدا کے لوگ ہیں، بنی اسرائیل قوم ہے اور قومیں ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ موجود ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے تو نجات کا پیغام ہی نہیں سنا، وہ تو بے موت ہی مارے گئے، کیونکہ آج جو نجات کا پیغام سنتا ہے اور پھر بھی نہیں مان لاتا، اس کے لیے تو مشکل ہے کہ وہ کیا کرے گا آئندہ جہان میں۔ لیکن جن کو پاسٹر جی یہ خوشخبری سننے کی توفیق ہی نہ ہو سکی، جو قبل از مسیح مر گئے، ان روحوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے پطرس کی چوتھے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری سنائی گئی تھی
یعنی یسوع مسیح جب قبر میں تھے، جب وہ خیل میں تھے، تو خیل میں جو قیدی روحیں تھیں وہ مردے تھے، تو ان کو بھی خوشخبری سنائی گئی. تو لکھا ہے کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق انصاف ہوگا، لیکن روح کے حساب سے خدا کے مطابق، زندہ خدا کے مطابق ان کا حساب ہوگا. تو ان کو خوشخبری سنائی گئی، اور جنہوں نے اس کی قربانی کو قبول کیا، وہ ان کو خدا نے گناہ سے بری کر دیا. آمین. اچھا، یہ جو سارا انتظام ہے، اس کو کرنے سے پہلے جو یسوع نے دکھ اٹھائے، ایک بڑی خاص بات ہے. یہاں پر ہم خون کی بات کرنے، یسوع مسیح نے بڑا اسپیسیفکلی کہا تھا کہ اپنے شاگردوں کو جب اس نے پیالہ دیا تو اس نے کہا یہ لو، یہ میرا نیا عہد کا لہو ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یہ یسوع نے ان کو بتا تو دیا تھا، لیکن وہ سمجھے نہیں تھے. تو آج جب ہم پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس پیالہ کو، کیونکہ لکھا ہے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو، ہم اس یادگاری میں لیتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو پی رہے ہیں یہ اس کا لہو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم شیرہ پی رہے ہیں. تو اس کو ہمیں روحانی متن میں کس طور سے لینا چاہیے، اور اس کے بدن میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، جب اس روٹی کو کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ روٹی نہیں ہے بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے. آج قیامت المسیح جب ہم اتنی بڑی اپنی عید منا رہے ہیں، جو کہ سب دنیا کی عیدوں پر ایک سٹاپ ہے، فل سٹاپ ہے، اتنی بڑی عید ہے کہ اس سے بڑی کوئی عید ہی نہیں ہو سکتی میرے سمجھ میں. تو یہ اس عید کو مناتے ہوئے اس بات سے بھی ہمارا ذہن جو ہے وہ ضرور روشن ہونی چاہیے، یہ بات کہ جو ہم پیتے ہیں، ہولی کمیونین لیتے ہیں، وہ کس روح سے لیتے ہیں. شیرہ پیتے اور اس روٹی کھاتے ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، اور یہ پیو، یہ میرا خون ہے. تو ہم اس قربانی میں جو یسوع مسیح نے صلیب پہ دی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے وہ جو اس کا بدن اور اس کا خون جو ہے وہ ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا ہے. تو جب ہم اس کا خون پیتے اور اس کا گوشت کھاتے ہیں تو ہم گناہوں سے، ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور ہم دوبارہ سے نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، جب ہم مسیح میں ہیں تو ہمیں اپنی زندگی مسیحیوں کی طرح، یا مسیح کے جس طرح مسیح نے گزاری اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے اور اس کو ہمیں رنجیدہ نہیں کرنا. بے شک، آمین. خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے اور ہمیں اس روح کو رنجیدہ نہیں کرنا. ہم تو پاسٹر صاحب اپنا بھی خیال نہیں رکھتے، ہم جو انسان ہیں ہم اپنا خیال نہیں رکھتے. ہم جو دل میں آتا ہے، ویسے تو ہم دعائے ربانی میں بارہا پڑھتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، لیکن ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیتے. مرضی ہم اپنی کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اور یہ دعا شاید سکھائی گئی ہے، رٹا لگا لی ہے، اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں. تو آج آپ اس خاص موقع پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو ہم اپنی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو تو جانتے ہی نہیں ہے. کون آج خدا کی مرضی کو پوچھتا ہے؟ ہم جو کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کے فیصلے، اپنی زندگیوں کے فیصلے، کام کاروبار، اپنے گھرانوں کے فیصلے، ہم وہ خود اپنی دنیاوی عقل سے کرتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے کس طرح سے آج کے دن کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے سیلیبریٹ؟ دیکھیں، خدا کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے. جب ہم خدا کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اس کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ہم غلطی نہیں کرتے. خدا کا خوف یہ نہیں کہ ہم خدا سے ڈریں، خدا کا خوف یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر مانیں اور اس کی تعظیم کریں. اور اس کی تعظیم ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ہر وقت یہ بات یاد رکھیں کہ خدا جو ہے اس کا روح ہمیں بخش دیا گیا ہے، اور ہمیں اس روح کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں کرنا، اور ہمیں اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. بے شک، کسی نے بھی، جو بھی دنیا میں انسان آئے، مر کر کوئی زندہ نہیں ہوا. جو مر جاتا ہے وہ ہمیشہ مر جاتا ہے.
ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. موت تو اسی طرح واقع ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہ مرے اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہوئے. اتنی بڑی برکت, اتنی بڑی بلیسنگ کیا آج رکھ کے ہم اپنے پاس بیٹھے رہیں؟ اور اتنے بڑے خوشی کے دن پر آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ کتاب مقدس کے مطابق مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیبی موت کو اختیار کیا, پھر وہ دفن ہوئے اور کتاب مقدس کے مطابق یہ تیسرے روز جی اٹھے. یہ جو مسیح کا جی اٹھنا ہے جس کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ہماری تعلیم کا بنیادی جزو ہے. اگر ہم مسیح زندہ نہیں ہوا تو ہمارا ایمان لانا بھی بیکار ہے, اور ہم نے جو مسیح میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی نا امید ہے ہم. تو مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا اور لوگوں کو باقاعدہ نظر آیا, اس شاگردوں کو نظر آیا, 500 لوگ جو تھے وہ موجود تھے. تو یہ حقیقت ہے اور کلام اس کو بتاتا ہے کہ وہ فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا, اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر ہمارے لیے ایک زندہ امید ہے. اور زندہ امید کے لیے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں جو ایسٹر کے لیے ہے. تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کائنوں کا فرقہ ہو, مقدس قوم ہو اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے نکال کر عجیب روشنی میں جلایا ہے. پہلے تو تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت ہوئی تھی مگر تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب ہوئی ہے. ہم خدا کا مقدس ہیں اور اس میں خدا بسا ہوا ہے, اس لیے ہم اپنے قول و فعل اور سے کبھی بھی اس کو رنجیدہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں, مسیح یسوع کے نام سے. آمین. صاحب بہت بہت شکریہ اس خوبصورت پیغام کے لیے کہ پہلے ہم کوئی امت نہ تھے لیکن آج ہم ایک امت ہیں. بہت بہت شکریہ اس خوبصورت پیغام کے لیے اور آج کی ساری محبت کے لیے جو مسیح یسوع میں رکھتے ہوئے آپ نے ہم سے شیئر کی. گاڈ بلیس یو. عزیزوں, پہلے ہم کوئی امت ہی نہ تھے اور آج ہم امت ہیں, کسی نبی کی نہیں, کسی انسان کے پیچھے نہیں ہیں, ہم خدا کے پیچھے ہیں جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا, جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی خدا جس سے ہم دور ہو گئے تھے, اور آج کے دن اگر ہم اقرار کریں تو ہم نجات پائیں گے اور ہم اس کی امت اور وہ ہمارا خدا اور ہم اس کے لوگ ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, پروگرام دیکھتے رہیے. مسیح نقطہ نظر, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. خدا حافظ. اجل کے دیس میں قبر یہ کس کی خالی ہے, یہ کس نے زندہ رہنے کی, یہ کس نے زندہ رہنے کی ریت ڈالی ہے. اجل کے دیس میں قبر یہ کس کی خالی ہے. یہ کیسا سورج افق پہ آج ابھرا ہے, یہ کیسا سورج افق پہ آج ابھرا ہے, یہ کس نے جاگ کے ہر سوئی رت جگا لی ہے, یہ کس نے جاگ کے ہر سوئی رت جگا لی ہے. یہ کس نے زندہ رہنے کی, یہ کس نے زندہ رہنے کی ریت ڈالی ہے. اجل کے دیس میں قبر یہ کس کی خالی ہے.
ہی زندہ ہونے سے ہم بھی زندہ ہیں، تیرے ہی زندہ ہونے سے ہم بھی زندہ ہیں، تیرے جلال سے، تیرے جلال سے ہی زندگی جلالی ہے، تیرے جلال سے ہی زندگی جلالی ہے۔ یہ کس نے زندہ رہنے کی، یہ کس نے زندہ رہنے کی ریت ڈالی ہے، اجل کے دیس میں قبر یہ کس کی خالی ہے، اجل کے دیس میں قبر یہ کس کی خالی ہے، قبر یہ خالی ہے، قبر یہ خالی ہے۔